ایک سرسبز و شاداب جنگل کے دل میں الارا نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں زمرد کے گہرے پتوں کا رنگ تھے اور اس کے بال شابلوت ریشم کے جھرنے والے آبشار کی طرح بہتے تھے۔ الارا ہمیشہ سے جنگل کا حصہ رہی تھی۔ اس کی زندگی اس کے رازوں اور جادو سے جڑی ہوئی تھی جب سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ الارا کے سب سے قریبی دوست جنگل کے مخلوق تھے۔ پرندے اس کے لیے سریلی دھن میں گاتے تھے اور گلہریاں اس کی موجودگی میں بجاتی تھیں۔ ان کی جھاڑیوں کے دامن خوشی سے ٹمٹماتے تھے۔ قدیم درخت نے اپنی حکمت اس کے سامنے سرگوشی کی اور بڑبڑاتے ہوئے نالیے جنگل سے گزرتے ہوئے اپنی کہانیاں سناتے تھے۔ ہر پھول اس کی موجودگی میں مزید چمکتا دمکتا رہتا تھا، جیسے قدرت خود اس کے حسن میں جلوہ گر ہو۔ لیکن الارا کی زندگی صرف ایک خوبصورتی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک تحفہ تھا جس نے اسے الگ کر دیا۔ وہ جنگل کے مخلوق کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، ان سے اسی زبان میں بات کر سکتی تھی جو الفاظ سے بالاتر تھے۔ انہوں نے اس پر بھروسہ کیا، اس سے رہنمائی حاصل کی اور اپنے خدشات اس کے ساتھ بتائے۔ اس نے انسانی دنیا اور جنگلی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ ایک دن جب الارا جنگل میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں گھوم رہی تھی کہ وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی، تو وہ ایک قدیم بہت زیادہ پھرے ہوئے راستے سے ٹکر کھا گئی جو کہ ایک غیر مائع طاقت کی رہنمائی میں تھی، اور وہ اسی راستے پر چلتی رہی یہاں تک کہ اس نے اسے ایک پوشیدہ گلیڈ تک پہنچا دیا۔ گلیڈ کے بیچ میں ایک شاندار دوسری دنیا کا درخت کھڑا ہوا تھا۔ اس کی چھال چاندنی کی چمک کے ساتھ چمک رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچی، اس کے دامن میں ایک آواز گونجی جو نرم مگر طاقتور تھی۔ اس آواز نے اسے پکارا، الارا، جنگل کے بچی، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ ہماری دنیا اور آپ کی دنیا کے درمیان توازن خطرے میں ہے، صرف آپ اسے بچا سکتے ہیں۔ الارا نے سنا جب درخت نے وضاحت کی کہ ایک اندھیرا زمین پر پھیل رہا ہے، جنگل اور انسانی دنیا دونوں کو ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اسے روکنے کا واحد طریقہ جنگل کے انتہائی غدار حصوں میں چھپے ہوئے تین قدیم کرسٹل کو بازیافت کرنا تھا۔ ان کرسٹل میں ہم آگاہی کو بحال کرنے اور فطرت اور انسانیت کے درمیان نازک توازن کی حفاظت کی طاقت تھی۔ اپنے دل میں پختہ عزم کے ساتھ الارا نے جنگل کی گہرائیوں میں سفر کے لیے نکلی۔ چیلنجز اور ہمت کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ راستے میں اس کا سامنا صوفیانہ مخلوق سے ہوا اور اس نے جنگل کے حوروں کی طرف سے پیش کردہ پہیلیوں کو حل کیا۔ جنگل سے اس کا تعلق گہرا ہوا اور اس کے جادو کے بارے میں اس کی سمجھ میں اضافہ ہوا۔ اپنی غیر متنازع استقامت کے ذریعے الارا نے 3 کرسٹل تلاش کیے جن میں سے ہر ایک کو ایک منفرد آزمائش سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ کرسٹل ہاتھ میں لے کر وہ چاندنی کے چمکتے درخت کے پاس واپس آئی، اور پھر اسی درخت کی خوبصورت شاخوں نے اسے خوبصورتی سے گلے لگایا، اور جیسے ہی اس نے
کرسٹل کو درخت کے تنے میں کوکلیوں میں رکھا، ایک چمکدار روشنی پھوٹ پڑی اور اندھیرے کو ختم کر کے جنگل کے ہم آہنگی کو بحال کیا۔ اور پھر اسی شکر گزاری کی نشانی کے طور پر درخت نے الارا کو ایک آخری تحفہ دیا، پتوں اور پھولوں سے بنا ایک چمکدار تاج جو ہمیشہ کے لیے جنگل کے محافظ کے طور پر اس کے کردار کی نشاندہی کرے گا۔ اس دن سے الارا جنگل میں رہتی رہی۔ اب اس کی خوبصورتی نہ صرف اس کی ظاہری شکل سے بلکہ اس کی اندرونی طاقت اور ہمت سے بھی پھیل رہی ہے، اور اسی طرح خوبصورت لڑکی جو ہمیشہ جنگل کا حصہ رہی تھی اس کی سرپرست بن گئی۔ اور پھر آخر میں اسی بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کا جادو اور عجوبہ آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا۔